کون چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو برے حال میں دیکھے؟ کون چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھے؟ کون چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو سزاؤں میں دیکھے؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن ہم تمنا تو اچھی رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حرام کا لقمہ اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہ ہماری کمائی حرام کی ہے، اور اسی کمائی سے اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ حرام کما کر، حرام کی کمائی کھلا کر اچھی تربیت کا کیسا تم بھروسہ کر سکتے ہو؟ کیسی امید رکھ سکتے ہو؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اسے تربیت نہیں ہوتی، اسے سزائیں ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا کیا۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ النحل کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ جو کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت نیک عمل کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہم ان کو دنیاوی زندگی اچھی نصیب عطا کرتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین آخرت میں اور بھی بہترین طریقے سے بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ حضرات، اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، ایک مومن مرد ہو کہ عورت اس دنیا میں رہتے ہوئے جو نیکیاں کرتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں، جو اجر کماتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی نیکیوں کی اللہ بڑی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے یا عورت کوئی ایک نیک عمل کرتی ہے، ان عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ دنیا میں کیسے دیتا ہے؟ دنیا میں ایسے دیتا ہے کہ اللہ انسان کی زندگی خوشحال بنا دیتا ہے، انسان کی زندگی کو عزت دار بنا دیتا ہے، عزت والی زندگی عطا کرتا ہے، سر بلندی والی زندگی عطا کرتا ہے، سکون کی زندگی عطا کرتا ہے۔
ترقیوں کی زندگی عطا کرتا ہے، چین کی زندگی عطا کرتا ہے، یوں سمجھو کہ دنیاوی زندگی اچھے مرحلوں سے ہو کر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو اس کے نیکیوں کا بدلہ دینے کا پہلا مرحلہ اور پہلا انداز یہ ہے کہ اسے آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت تو ہے ہی، بہت سارے نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین بھرپور عطا کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دار العمل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں نیک کام کرنے آئے ہیں، نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں اللہ اس کا بدلہ دے کہ نہ دے دنیا میں، لیکن ہم عمل کرنے کے پابند ہیں، عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ ہمیں ہر حال میں، ہر موڑ میں، ہر مرحلے میں، ہر حصے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے اور نیک اعمال کرتے رہنا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ ضرور آخرت میں تو دینے والا ہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا یہ دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور اس کا بدلہ حاصل کرنے کی جگہ آخرت ہے جس کو دار الجزا کہا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے، اللہ رب العالمین کے پاس ایسا قانون بھی ہے، ایسا دستور ہے، اللہ کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ وہ انسان کو پورے اعمال کا بدلہ آخرت میں نہیں دیتا۔ آخرت میں تو ملتی ہی ہے، لیکن بہت سارے اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہو، نیکی کا بدلہ بھی دیتا ہے اور برائی کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین انسان کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا عدل و انصاف فقط حشر پہ نہیں موقوف، عدل و انصاف فقط حشر پہ نہیں موقوف، زندگی بھی خود گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہی ہے کہ اللہ کا قانون یہی رہا ہے کہ انسان کو آخرت سے پہلے دنیا میں جزوی طور پر اللہ نیکیوں کا بدلہ بھی دیتا ہے، گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر، جیسے کہ میں نے کہا انسان جو کچھ نیکیاں کرتا ہے اس کا بدلہ انسان کو دنیا میں دیا جاتا ہے، اور یہ جو بدلہ دینے کی جو شکل ہے اس سے ایک شکل یہ بھی ہے، ہمارے آباء و اجداد کے نیکیاں ہمارے ابناء و احفاد کو اللہ عطا کرتا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے جو نیکیاں کر کے گزر گئے اس کا بدلہ ان کی اولاد میں، ان کے پوتوں میں، پڑ پوتوں میں اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ بھی کچھ کی شکل ہے۔ انسان عمل کرتا ضرور ہے، عمل کرنے کے بعد جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اخلاص کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور یہی اللہ کو راضی کرنا اس کے لیے ایک بڑا نعمت کا باعث بنتا ہے، اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے جب وہ نیکیاں کر کے گزر جاتا ہے، اور جسے ہم والدین کہتے ہیں، جسے ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں، جسے ہم اپنے آباء و اجداد اور اسلاف کہتے ہیں، وہ نیکیاں کر کے جاتے ہیں، وہ اچھے ہوں کہ برے، ان کے مزاج کا اثر ان کی نسلوں میں ہوتا ہے، ان کے نیکیوں کا اثر ان کے نسلوں میں ہوتا ہے، ان کی برائیوں کا اثر ان کی نسلوں میں ہوتا ہے۔ ویسے تو آخرت کے تعلق سے اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کی سزا کسی کو نہیں دی جائے گی، کسی کا بدلہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ میرے عمل کا بدلہ میں حاصل کرنے والا ہوں، میرے عمل کے تعلق سے مجھے پوچھا جانے والا ہے، آپ کے عمل کے تعلق سے آپ کو پوچھا جانے والا ہے، آپ کے عمل کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کی غلطی کی سزا کسی کو نہیں دیتا، کسی عمل کا بدلہ بہترین کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ انسان کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اسی کو عطا کرتا ہے۔
بیٹا گناہ کیا ہے تو باپ کو نہیں پوچھا جائے گا، باپ گناہ کیا ہے تو بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، بیوی نے گناہ کی ہے تو شوہر کو پوچھا نہیں جائے گا، شوہر گناہ کیا تو بیوی کو نہیں پوچھا جائے گا۔ یہی قرآن اللہ کا قانون کئی جگہ قرآن میں بیان کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ جو انسان کرتا ہے اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کا قانون یہ بھی ہے، اللہ کا دستور یہ بھی ہے، اللہ کی سنت یہ بھی ہے۔ ہمارے جو باپ دادا نیک گزرے ہیں، ہمارے جو والدین نیک گزرے ہیں، ہمارے دادا پر دادا جو نیک گزرے ہیں، ان کی دینداری، ان کا تقوی، ان کی صالحیت کا اثر اللہ ان کی نسلوں میں ضرور دکھاتا، ان کے نیکیوں کا اثر اللہ ضرور ان کی اولاد میں دکھاتا ہے، اور اولاد کو وہ دیکھتے ہیں اور وہ خوشحال میں دیکھتے ہیں، اور برا کیے تو برے حال میں دیکھتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیکیاں کیے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کی اولاد ترقی کرتی ہے، ان کی نسل ترقی کرتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی نسلوں کو ترقی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آئیے دو تین مثال میں آپ کو بیان کروں گا کہ کیسے آباء و اجداد کی نیکیاں اللہ رب العالمین اولاد کو فائدہ پہنچاتا۔ یا تو ماں باپ زندہ رہتے ہیں، باپ دادا زندہ رہتے ہیں، یا کبھی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کا اثر ان کی نسلوں میں باقی کیسے رکھتا ہے اور کیسی حفاظت کرتا ہے۔ سورۃ الکہف ہے، سورۃ الکہف ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سیکھنے کے لیے، علم کے خاطر، تعلیم کے خاطر ان کی صحبت اختیار کی، وہ ساتھ میں ہو گئے ان کے، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شرط رکھی ان کے لیے، کہا کہ ایک شرط پر میں تمہیں اپنے ساتھ میں رکھتا ہوں اور میں علم سکھاتا ہوں۔ کہا کہ کیا ہے؟ جو کچھ مجھ سے سیکھ رہے ہو، سیکھتے جا رہے ہو، بیچ میں کوئی اعتراض نہیں کرنا، بیچ میں کوئی سوال نہیں کرنا، بیچ میں کوئی انکار نہیں کرنا۔ اس شرط پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بن گئے اور صحبت اختیار کر لی۔ اور جو وہ صحبت ہوئی اور وہ اتنی بہترین ملاقات تھی کہ آپ سفر میں کر رہے ہیں اور سفر میں گزر رہے ہیں، لیکن خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بہت کام کر رہے تھے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، صبر نہیں ہو رہا تھا۔ ہر بات پر اعتراض کرتے گئے، ہر بات پر سوال اٹھاتے گئے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا تنبیہ کی، لیکن وہ سوال پر سوال اٹھاتے گئے۔ جہاں اللہ نے سورۃ الکہف میں وہ جو واقعہ نقل کیا ہے، وہ تین باتیں تھی، اور تین باتوں کے بعد ان کے درمیان جدائی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ حکمت کے طور پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اور وہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ دیکھو واقعہ وہ یہ ہوا تھا دراصل کہ وہ ایک بستی میں گئے اور ایک بستی میں سفر کر رہے تھے، اور دونوں بھوکے ہیں، کھانا میسر نہیں ہے، آج کی طرح ہوٹلوں کا انتظام نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس دور میں بھی ہو یا ہر دور میں بھی ہو، اخلاقی فریضہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے گھر یا ہمارے شہر کو کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ یہ مہمان نوازی اخلاقی فریضہ تھا، اور اس اخلاقی فریضے سے وہ مکر گئے، یہاں تک کہ بھوکے کوئی آدمی، کوئی شہر والا ان دونوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ کہا قرآن حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فوجدا فیہا
کہا یہاں تک کہ وہ اس شہر میں داخل ہو گئے، بھوک کی شدت محسوس ہوئی اور کھانا تلاش کیا، کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا۔ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے زبان سے کھول کر، اپنے زبان سے مانگ کر کہا کہ ہمیں کوئی کھانا کھلاؤ، ہمیں کوئی کھانا کھلاؤ، کوئی کھانا نہیں دیا، مانگنے پر بھی کھانا نہیں کھلایا۔ بخیلوں کی بستی تھی، بخیل لوگ تھے، بخیلوں کی بستی میں داخل ہوئے تھے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ وہاں سے لوٹ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور غصے کی حالت میں وہ لوٹ رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے ایک دیوار ہے، وہ دیوار گر رہی ہے۔ حتی یرید ان ینقض فاقامہ، خضر علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر سیدھا کھڑا کیا جائے۔ ہو سکتا انہوں نے پھر نئے سے وہ دیوار بنائی، ہو سکتا اسی کے لیے کوئی ایک مضبوط سہارا بنا کر کھڑا کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اس کے بعد دونوں نکلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ رویہ پسند نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کیسے کام تم نے کیا ہے؟ یہ بخیلوں کی بستی ہے، یہ کنجوس لوگوں کی بستی ہے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، مانگنے پر بھی کھانا نہیں دیا، ان کے ساتھ یہ احسان نہیں کرنا تھا، ان کے ساتھ یہ احسان نہیں کرنا تھا۔ اگر آپ نے احسان بھی اگر کیا ہو تو اسی کم سے کم مزدوری لیتے، لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس دیوار کو جو آپ نے بنایا ہے اس کی مزدوری تو لیتے، اور اس کی مزدوری سے کچھ نہ کچھ ہم کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا اپنے شرط کے مطابق، دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی شرط رکھ کر کہا تھا کہ کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں اٹھانا، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں سے تمہاری میری جدائی ہے، تم تمہارا راستہ دیکھو، میں میرا راستہ دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد جدائی تو ہو گئی۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو جو تمہارا اعتراض تھا اس کا جواب یہ ہے، سچ ہے کہ ہم بخیلوں کی بستی میں داخل ہوئے، سچ ہے کہ ہم نے انہیں کھانا نہیں دیا، یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے مانگا تب بھی انہوں نے کھانا ہمیں نہیں دیا، لیکن یاد رکھو یہ گرتی ہوئی دیوار کو میں نے جو سہارا دیا ہے، دراصل اللہ رب العالمین نے مجھے اشارہ کیا، کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دراصل دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ایک بڑا خزانہ ہے، اور وہ خزانے کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ یہ یتیم بچوں کا مال ہے، یہ یتیم بچوں کی جائیداد ہے، یہ یتیم بچوں کا سرمایہ ہے، یہ یتیم بچوں کی دولت ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین ان دو یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت فرما رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں حفاظت کر رہا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑے کردار والا تھا، ان کا باپ جو نیک تھا اس نیکی کے بدلے اللہ رب العالمین ان کی اولاد کی جائیداد کی، ان کی اولاد کے مال کے اس خزانے کی حفاظت کر رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفسرین قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں ابو سے مراد باپ نہیں ہے، بلکہ عربی میں ابو جہاں باپ کہتے ہیں دادا بھی کہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے کی تفسیر اللہ کے نبی سے سیکھ کر انہوں نے جو حاصل کی ہے، کہا دادا بھی ڈائریکٹ دادا نہیں ہے، ترکیب کے اعتبار سے 7ویں نمبر کا دادا ہے، باپ ایک، دادا دوسرا، پردادا تیسرا، اسی طرح یہ 7ویں نمبر کا دادا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے پردادا کے پردادا بڑے نیک تھے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین پڑ پوتروں کو دیا ہے۔ مطلب یہ ہوا اگر والدین نیک ہو، والدین دیندار ہو، والدین تقوی والے ہو، والدین اچھے کردار والے ہو، ان کے نیکی کا اثر، ان کے تقوی کا اثر ساتھ ساتھ نسلوں تک بھی اثر ہو سکتا ہے۔
ساتھ ساتھ نسلوں تک ان کی نیکی کا فائدہ ان کے پڑ پوتے اٹھا سکتے ہیں، ان کے نیکیوں کا اعمال کا بدلہ حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں۔ یہ پہلی مثال ہے جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن سے یہ پیغام دیا کہ تمہارے باپ دادا اگر نیک ہو، ان کے نیکی اور ان کے تقوی اور صالحیت کا اثر ان کی اولاد پر ہوتا ہے۔ دوسری مثال حدیثوں میں فرمایا، عشر مبشرہ، 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ صحابہ بہت سارے ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں، صحابہ میں کئی کیٹیگری ہیں۔ ایک ہے عشر مبشرہ، اس سے بڑھ کر خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے بعد عشر مبشرہ، اس کے بعد سابقین اولین، اس کے بعد مہاجر، اس کے بعد انصاری، اس کے بعد بدری صحابہ، اس کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے، شہید ہونے والے صحابہ۔ صحابہ میں کئی کیٹیگری ہیں، کئی درجات ہیں، اور سب سے بڑا درجہ عشر مبشرہ کا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے ان 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ کیوں؟ کہ 10 صحابہ کرام بڑے بڑے قربانیاں پیش کی ہیں دین کی خاطر، ایسے ایسے قربانیاں پیش کی ہیں، ایسے ایسے انہوں نے کردار کیے ہیں، اور ایسے ایسے انہوں نے نیک کام کیے ہیں جن کے وجہ سے اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی۔ آپ ایک ایک صحابی کے قربانیاں پڑھتے جاؤ، قیامت تک آنے والی نسل ایسے قربانی کا آدھا یا نصف یا پاؤ حصہ بھی پیش نہیں کر سکتی۔ ایسے ایسے قربانیاں دی ہیں، ان کے قربانیاں، ان کے کردار، ان کی محنت، ان کی جستجو کے خاطر جو ان کو لقب ملا اور یہ بشارت ملی۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہ 10ویں جو صحابی ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ، باقی کے 9 صحابہ کرام کی زندگی میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوئی خاص قربانیاں نہیں، کوئی خاص ان کی محنت نہیں ہے، کوئی خاص قربانیاں انہوں نے پیش نہیں کی۔ کیا وجہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے ان کی قربانی اتنے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی؟ جانتے ہو، آپ پڑھیں گے ان کی قربانی کی تاریخ، آپ کو مواد نہیں ملے گا زیادہ، اس میں اکا دکا مثالیں ملیں گے، بس زیادہ نہیں ہے۔ لگتا یوں ہے کہ ان کے باپ کے عمل کا بدلہ اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ ان کے باپ کے وہ نیکیاں ہیں۔ کون ہے ان کے باپ؟ معمولی باپ نہیں تھے، بڑے اونچے مقام رکھنے والے باپ تھے، بڑے نیک باپ کی اولاد تھی یہ، بڑے نیک نامی کی اولاد تھی یہ۔ اللہ کے نبی کا بچپن کا دور ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، اس دور کی بات ہے یہ۔ کون ہے ان کے باپ؟ زید بن عمر بن نفیل۔ اللہ کے نبی بنانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، صحابی بننے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ نبی سے ملاقات تو ہوئی ہے ان کی جوانی یا بچپن میں۔ عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ یہ اتنے بڑے نیک آدمی تھے، اتنے بڑے نیک انسان تھے، ان کے نیکیوں کا بدلہ، ان کے قربانیوں کا بدلہ اللہ نے ان کی اولاد کو نصیب کیا۔ کیا وہ نیک نامی تھی؟ کہا چاروں طرف جہالت ہے، چاروں طرف شرک کا ماحول ہے، نبی بنانے سے پہلے کی بات ہے، چاروں طرف شرک کا ماحول ہے۔ ایسے جاہلیت کے دور میں بھی وہ توحید پر قائم تھے، وہ دین پر قائم تھے، وہ بت پرستی سے بہت دور تھے، ان کی زندگی میں شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا، وہ خالص توحید پر عمل کرنے والے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، لوگوں کو شرک پر دیکھتے ہوئے کہتے، دینی دین ابراہیم، الہ الہ ابراہیم، میرا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، میرا معبود ابراہیم کا معبود ہے۔ اتنی بڑی ان کی قربانیاں تھی، وہ توحید پر قائم تھے، بلکہ ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی حرام لقمہ نہیں کیا،
حرام لقمہ نہیں کھایا انہوں نے، ہمیشہ حلال کی جستجو کی، غیر اللہ کے نام پر وہ چیزیں ہیں اس وقت مکے میں عام تھا، غیر اللہ کے نام پر کھانا، حرام کھانا، شرک کرنا، ہر طرح کی برائیاں پورے مکے کے اندر موجود تھی۔ کوئی ایسی برائی آپ ایسا نہیں بتا سکتے یہ برائی مکے میں نہیں تھی بول کر، ہر طرح کی برائی تھی، ہر طرح کی برائی تھی۔ ایسے برائی کے ماحول میں وہ توحید پر قائم رہے، اور ایسے حرام کے جو ماحول میں انہوں نے حلال کی جستجو کی اور غیر اللہ کا ذبیحہ کبھی نہیں کھایا۔ جب کسی کوئی لوگ غیر اللہ کے نام پر اپنا جانور ذبح کرنے کے لے جاتے تو نصیحت کرتے، الشاۃ خلقها اللہ وانزل من السماء ماء وانبت لها من الارض كلأ ثم تذبحونه على اسم غیر اللہ۔ یہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ پانی جو نازل ہوتا ہے وہ اللہ نے برسایا ہے، زمین میں جو گلے اگتے ہیں، چارہ اگتا ہے وہ بھی اللہ کا اگایا ہوا ہے۔ یہ جو اللہ کی بکری ہے وہ اللہ کا دیا ہوا پانی پیتی ہے، اللہ کا دیا ہوا غذا کھاتی ہے، اور تم ہو کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے جا رہے ہو، تم ہو کہ اسے شرک کے نام پر ذبح کرنے جا رہے ہو۔ یہ کیسی دانائی ہے، کیسی عقل مندی ہے۔ بلکہ عرب کے ماحول میں یہ بھی بڑا رواج تھا کہ وہ چھوٹے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لڑکی پیدا ہوئی تو نحوست سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، بچیوں کو زندہ زندہ دفناتے تھے۔ ایسے دفنانے کے ماحول میں جب وہ جاتے، کہیں مشرک لوگ اپنے بچیوں کو دفنانے کے لیے فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہتے اگر تمہیں پالنے کی حیثیت نہیں تو مجھے دو، میں پال لوں گا، مجھے دو، میں پال لوں گا۔ کتنے ایسے لڑکیوں کو انہوں نے زندہ درگور ہونے سے بچا کر اپنی کفالت میں لے کر پالا ہے۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے کیا فرمایا؟ ثم انه يبعث يوم القيامة امة واحدة، مجھے امید ہے کل میدان محشر میں کئی پیغمبر اپنی امتوں کو لے کر آئیں گے۔ عمر بن نفیل یہ ایک ایسا شخص ہوگا، وہ تنہا اپنی جگہ ایک امت ہوگا، وہ تنہا اپنی جگہ ایک امت ہوگا، اس امت کی حیثیت رہے گی ان کی۔ اتنا بڑا مقام تھا اور اتنے بڑے کارنامے تھے ان کے، اتنی بڑے قربانیاں تھی، اور یہ قربانی کا صلہ اللہ کے نبی کے دور میں، نبی بنانے کے بعد کے دور میں وہ ان کو پھل نہیں مل سکا، کیونکہ اس سے پہلے وہ انتقال کر گئے۔ اللہ نے ان کے قربانیاں، ان کے تقوی اور ان کی دینداری کا بدلہ ان کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بغیر قربانی کی ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، اور عشر مبشرہ کا لقب سے نوازا اللہ نے۔ پتا چلا کہ جو کچھ ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ ہماری اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر ایک کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، لیکن بعض گناہوں کی اصلاح ہم کرتے ہیں اولاد بھگتتی ہے، ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا پھل اولاد کھا سکتی ہے۔ صحابہ کرام کو یہی طرز عمل آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام جو بھی عمل کرتے، جیسے کہ میں نے کہا عمل اللہ کے لیے ہے، عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے ہے، لیکن ساتھ میں نیکی کا فائدہ ایک ہی نہیں، کئی فائدے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ بھی ہے میرے نیکیاں میرے اولاد کو کام آئے، میرے نیکیاں میری نسل کو کام آئے، میری نیکیاں میرے پوتوں کو کام آ جائے۔ صحابہ کا یہی عمل تھا، صحابہ کا یہی طرز عمل تھا زندگی کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد کو اٹھتے، تہجد میں اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے مصلی بچھانے کے بعد کہتے، ان کا بیٹا سامنے سویا ہوا ہوتا، چھوٹا بیٹا معصوم بچہ سویا ہوا ہوتا، کیا کہتے؟ ادھر نماز کے لیے کھڑے ہیں، ادھر بچے کو دیکھ کر کہتے یہ من اجل ذالک یا بنی لیحفظک اللہ ویصلحک اللہ، اے میرے بیٹے میں جو نیکی کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے، میں نیکی جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے، جہاں میری عبادت اللہ کے لیے ہے وہیں میری عبادت تمہارے لیے بھی ہے، اللہ اس عبادت کے ذریعے تمہاری حفاظت فرمائے،
اللہ میری تہجد کی عبادت کے ذریعے تمہاری اصلاح فرمائے، تمہارے آنے والی زندگی میں اللہ خطرات سے بچا لے، تمہارے آنے والی زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزارے۔ میری عبادت کا مقصد یہ بھی ہے۔ سید بن مسیب رحمہ اللہ، سید التابعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد، ان کی زندگی کا بھی واقعہ ہی ہے۔ ان کے سامنے بچہ اگر سویا ہوتا، سامنے بچے سوئے ہوئے ہوتے، اس کے بعد انہوں نے بھی یہی جملہ کہتے ہوئے کہا، یا بنی من اجل ذلك لیحفظک اللہ ویصلحک اللہ، وجعل یبکی وجعل یقرأ وکان ابوہما صالحا، کہ اے میرے بچے، میں جو عبادت کر رہا ہوں، جہاں میں کامیاب ہونے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، میری عبادت کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہے، اللہ اس عبادت کے ذریعے، اس نیکی کے ذریعے تمہاری حفاظت فرمائے، تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ اور اس کے بعد وجعل یبکی، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، وجعل یقرأ وکان ابوہما صالحا، اور یہ آیت تلاوت کرنے لگے جیسا کہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا، وکان ابوہما صالحا، وہ دو یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ ان واقعات سے، ان اقوال سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے جو نیکیاں ہیں ہماری اولاد کو کام آنے والی ہیں۔ ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس کا اثر ہماری نسل پر بھی پڑنے والا ہے۔ آج ہم دیکھیے، جو بھی انسان ترقی کر رہا ہے، جو بھی انسان خوشحال ہے، ضرور نہیں کہ ہماری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ بھی مقصد ہوتا ہے اور یہ بھی شائبہ ہوتا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے دعا کی ہی ہو ہمارے لیے، ہمارے آبا و اجداد وہ تڑپ لے کر انہوں نے خدمت کی ہوگی، وہ کام کیے ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ کا قانون یہ ہے، ہم صرف اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو فلاں درجہ عطا فرما، میری اولاد کو اتنا بڑا مقام فرما، میری اولاد کو اتنی ڈگریاں عطا فرما۔ کبھی کبھار اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے طور پر ان کی اولاد کی وہ دعا قبول نہیں کرتا، وہ آپشن کے پوتروں میں رکھتا ہے، وہ آفر اللہ ان کے پڑ پوتروں میں رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اسی قانون کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے دنیا کا دستور بنایا اور کہا کہ یہ نیکی آباء و اجداد کی نیکیاں ابناء و احفاد کے لیے کام آتی ہیں، ان کی اولاد، ان کی نسل کے لیے کام آتی ہے۔ اس لیے نیکی کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ کیا جائے کہ یہ نیکیاں جہاں میرے لیے کام آ رہی ہیں، ویسے میری نسلوں کے لیے بھی کام آ جائے اور میری نسلوں کی ترقی ہو جائے، میری نسلوں کو فائدہ بن جائے، اس احساس سے بھی نیکیاں کرنا چاہیے۔ اور جہاں جیسے کہ میں نے کہا اللہ کا قانون دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ کا قانون، اللہ کا دستور یہ بھی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو گناہ کیا ہے اس کا خمیازہ اس کے اولاد کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمارے باپ داداؤں نے جو خطائیں کی ہیں، جو گناہیں کی ہیں، اس کی سزا ان کو جیسا ملتی ہے ان کی اولاد کو بھی سزا ملتی ہے، اولاد کو بھی اس کا ننگو آر بھگتنا پڑتا ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اولاد کا کیا قصور؟ اولاد کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو اس نے نہیں کیا ہے، کیوں؟ اللہ نے قانون بنایا۔ یاد رکھو، انسان اولاد کے تعلق سے بڑا حساس واقع ہوا، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا، اپنے اولاد کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میری خوشیاں بھی اسے مل جائیں، اس کی زندگی کی تکلیفیں میں جھیل لوں، اپنی ساری ارمانیں، اپنی سارے خوشیاں اس کو دینا چاہتا ہے، اولاد کی تکلیفیں اپنے سر پر لینا چاہتا ہے۔ اولاد اس رشتے کی حیثیت سے اللہ نے اس کا اتنا بڑا حساس بنایا، انسان کا حساس واقع ہوا ہے۔ اسی لیے تو کہا اللہ نے وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ، اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے رشتوں کی بنیاد پر، سب سے زیادہ اللہ نے جس کو تاکید کر قسم کھائی، باپ اور اولاد کی قسم کھائی، باپ کی قسم کھائی، اولاد کی قسم کھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ دو ایسے رشتے ہیں، انسان ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے میں اور خوشی بانٹنے میں بڑا حساس واقع ہوا ہے۔ وہ تکلیف میں رہ سکتا ہے، اولاد کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، اولاد کو غم زدہ دیکھنا نہیں چاہتا، اسے خود تکلیف ہوتی ہے، اور جو تکلیف اولاد پر گزرتی ہے اور اس تکلیف سے جو اولاد کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔
یہ نفسیاتی اثر ہے اور یہ نفسیاتی سزا ہے. اللہ نے یہی کہا کہ تمہارے گناہوں کی سزا دینے کی ایک شکل یہ ہے تمہاری اولاد کو تکلیف میں رکھوں گا میں, تمہاری اولاد کو سزا دوں گا میں, اور یہ سزا ہوتی بھی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ توبہ میں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اے نبی, یہ جو نافرمان لوگ ہیں, یہ جو بے دین لوگ ہیں, ان کو ہم نے جو مال دیا ہے, جو اولاد دی ہے, ہم نے خوشی سے نہیں دیا ان کو, ہماری خوشی نہیں ہے اس میں, ہم نے دیا ہے. ہم نے کیوں دیا ہے؟ ان کو ان کی اس مال سے, اس اولاد سے کو سزا دینا چاہتے ہیں, دنیا میں تڑپانا چاہتے ہیں, وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ مزہ چکانا چاہتے ہیں. اللہ نے انسان کو سزا دینے کا ایک طریقہ کیا اپنایا؟ ان کے مال کو اور ان کی اولاد کو. کوئی مالدار یہ نہ سمجھے کہ میں مالدار ہوں تو اللہ نے مجھے راضی کے ساتھ دیا ہے, ضروری نہیں, اللہ نے عذاب دینے کے لیے دیا ہے. اولاد دیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ مجھے بہت خوش ہے, مجھے اولاد پر اولاد ہو جا رہی ہے. نہیں, اللہ سزا دینے کے لیے بھی دیا ہوگا, کیونکہ اللہ کا قانون ہے. اور آپ حدیث کا ایک واقعہ دیکھیے, کیسے اللہ اور کیسے شریعت باپ کے جرم کی سزا اولاد کو دیتا ہے اور اولاد کیسا بھگتتی ہے, اس کا نقصان کیسا اٹھاتی ہے اولاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا, ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا. چند دن کے بعد دیکھا ابو جہل کی بیٹی اسلام قبول کر چکی ہے. ابو جہل کون؟ مسلمانوں کا دشمن, اللہ کا دشمن, اسلام کا دشمن. جتنے بھی دشمن آج تک تاریخ میں گزرے ہیں, ابو جہل سے زیادہ سخت دشمن کوئی اور نہیں گزرا. سب سے بڑا دشمن. بیٹی اسلام قبول کر چکی ہے, بیٹی مسلمان, بلکہ اس سے بڑھ کر وہ صحابیہ ہیں. اتنا بڑا مقام. علی رضی اللہ عنہ کو یہ دل میں خیال آیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا. پیغام بھیجا, جاؤ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی کہ میرے داماد علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی ہے, پیغام بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً علی سے ملاقات کی, کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیے ہو, وہ اسلام قبول بھی کر چکی ہے. علی رضی اللہ عنہ کہا بالکل آپ نے سچ سنا ہے, میرا ارادہ ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل میں کیا گزری ہوگی, ان کی سوکن بننے والی کون ہے؟ ان کے باپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, ایک نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ برداشت نہیں کر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. میں یؤذینی فقد آذاہا, جو اسے تکلیف دے اسے مجھے تکلیف دینے کے برابر ہے. اگر تمہیں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو کرو, کوئی اعتراض ہے, اس سے پہلے میری بیٹی کو طلاق دو. کیوں؟ لا تشتموا بنت محمد و بنت ابی جہل فی بیت واحد, محمد کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. کیوں؟ آپ میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے, ابو جہل کی بیٹی کا کیا قصور ہے, اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو مسلمان ہے. دراصل اسے سزا دینا مقصد نہیں, اس کے باپ کو سزا دینا مقصد ہے. اس کے باپ کو سزا دینا مقصد ہے, اس کے باپ کو تکلیف دینا مقصد ہے, اس کے اہلوں اس کے سرپرستوں کو دینا مقصد ہے. اسی لیے کہا یہاں بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے, اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اللہ کے نبی نے یہاں اس رشتے کو ٹھکرا کر طلاق کا مطالبہ کر کے یہ بتانا چاہا کہ میں سزا اسے دینا چاہتا ہوں. اور یہ بات یاد رہیے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اولاد کو تکلیف ہوتی ہے, اولاد کو سزا ملتی ہے, قصور باپ کرتا ہے, والدین کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے اس کے تعلق سے, اولاد پر جو تکلیف جو سزا ہو رہی ہے وہ شریعت کی نظر میں وہ آزمائش ہے, اسے والدین کو سزا ہے, اسے آزمائش ہے. فرق کیا ہوا؟ اس کی آزمائش پر اسے نیکیاں مل رہے ہیں, اس کی تکلیف پر اسے نیکیاں مل رہے ہیں, اور سزا اسے مل رہی ہے باپ کو. ایک ہی تکلیف میں دونوں پیغام, ایک جگہ سزا ہو رہی ہے ایک کو, اور ایک کو آزمائش ہو رہی ہے, وہ صبر کر کے وہ جنت بھی حاصل کر رہا.
یہ اللہ کا قانون ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میری اولاد اچھی رہے, میری نسل اچھی رہے, پہلے تم اچھے بنو, پہلے تم صحیح رہو, پہلے تم اچھے بنو. تمہیں صحیح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. تمہاری زندگی صحیح گزرنے سے تمہاری اولاد کی صحیح زندگی گزر سکتی ہے. تم گناہ سے بچنے سے تمہاری اولاد کو اسے فائدہ ہو سکتا ہے. تمہارے نیکیاں کرنے سے وہ نیکیاں تمہاری اولاد کو فائدہ ہو سکتی ہے. شریعت کا سمپل سے یہی قانون ہے, جتنی اچھی زندگی تم گزارو گے تمہاری نسل بھی اچھی زندگی گزارو گی. خاص طور پر اللہ جو سزا کی بات کہی وہ ظلم کے بارے میں. کسی پر ہم نے ظلم کیا, کسی کا ناحق ہم نے مارا, کسی کو ناحق پیسہ ہڑپ کے چلے گئے, کسی کا پیسہ قرضہ لے لیا واپس نہیں دیا, کسی کو تکلیف ہم نے دیا, جو بھی ایک انسان پر جو ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, وہ تمام زیادتی کی سزا اولاد کو بھگتنا ہوتا ہے. کون چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو برے حال میں دیکھے؟ کون چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھے؟ کون چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو سزاؤں میں دیکھے؟ کوئی نہیں چاہتا. لیکن ہم تمنا تو اچھی رکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حرام کا لقمہ اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں. ایک دوسرے پر ظلم کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں, اور جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہ ہماری کمائی حرام کی ہے, اور اسی کمائی سے اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں. حرام کما کر, حرام کی کمائی کھلا کر اچھی تربیت کا کیسا تم بھروسہ کر سکتے ہو, کیسی امید رکھ سکتے ہو؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے, اسے تربیت نہیں ہوتی, اسے سزائیں ہوتی ہیں. بہرحال ایسی کئی مثالیں آپ کو قرآن حدیث میں ملیں گی. بطور نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ہر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے نیکیوں کا صلہ ہمارے اولاد کو عطا فرمائے, ہمارے نیکیوں کا صلہ ہمارے نسلوں میں باقی رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو دنیا میں ہی معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد سے دینے سے بار بار محفوظ فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.